آج ملاقات بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی. سب سے پہلا میسج جنرل عاصم منیر کے نام پہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد سب سے بڑی پارٹی ہے. پی ڈی ایم کی حکومت پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے. یہ کبھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی جنرل عاصم منیر یہ ہونے دیں. بانی پی ٹی آئی کا پیغام آرمی چیف کے نام. شہباز حکومت فوج اور پی ٹی آئی کو آمنے سامنے کر رہی ہے. ہم اور سپہ سالار ان کے عزائم پورے نہیں ہونے دیں گے. عمر ایوب نے اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی کا قوم کو پیغام ہے نئے الیکشن کی تیاری کریں. 5 اگست کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی جائے. علی امین گنڈا پور جلسے کی قیادت کریں گے. نئے الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا. مخصوص نشستوں پر بات چیت ہوئی. مخصوص نشستوں پر دیے گئے ناموں پر بانی پی ٹی آئی نے اطمینان کا اظہار کیا. خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. عسکری اداروں نے واضح کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری. اعلامیہ میں کہا گیا دہشت گرد ہر صورت قابل مذمت ہیں, ان کے خلاف کارروائی ہوگی. وزیر اعلیٰ نے پولیس کو ہر غیر سرکاری مسلح شخص کے خلاف کارروائی کا اختیار دے دیا. پولیس مسلح گروہ کے دفتر کے خلاف بلا تفریق کارروائی کرے گی. مشکوک علاقوں اور مدرسوں پر سی ٹی ڈی کارروائی کرے گی. سرحد کے قریب جہاں پولیس کارروائی نہ کر سکے فوج کی مدد لی جائے گی. پولیس کو ہدایات جاری کر دیں کہ ہر وقت گشت یقینی بنائے. بنو واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے عدلیہ کو درخواست دی جائے گی. حکومت اپنی انکوائری بھی کرائے گی اور ذمہ داران کا تعین کرے گی. بانی پی ٹی آئی کا 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ کا لدم قرار. لاہور ہائی کورٹ نے ویڈیو لنک حاضری کا نوٹیفیکیشن بھی کا لدم قرار دے دیا. دوران سماعت عدالت نے استفسار کیا بانی پی ٹی آئی کو پہلے شامل تفتیش کیوں نہیں کیا؟ آپ 1 سال تک کہاں تھے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ اس ساری کارروائی میں بدنیتی ہے. 2 مقدمے میں بری ہوئے تو 12 میں گرفتار کر لیا. پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے ریمانڈ کی کیا ضرورت؟ آپ جیل میں بغیر ریمانڈ ٹیسٹ کرا سکتے تھے. گرفتاری اور ریمانڈ کی ٹائمنگ اہم ہے. جب تفتیشی کو گرفتاری کی ضرورت تھی تو وہ سویا ہوا تھا. ریمانڈ ایک سیریس معاملہ ہے, مذاق نہیں. بانی پی ٹی آئی کی فوج کے سپرد کرنے کے خدشے پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست. ہائی کورٹ آفس نے وکالت نامے پر بانی پی ٹی آئی کے دستخط نہ ہونے کا اعتراض عائد کر دیا. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر اعتراض برقرار رکھا. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے 39 اراکین کے نوٹیفیکیشن ویب سائٹ پر جاری کر دیے. مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس. الیکشن کمیشن نے ابہام پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے کہا کہ تحریک انصاف ہماری نظر میں کوئی ادارہ ہی نہیں ہے. انٹرا پارٹی الیکشن ہی نہیں ہوئے تو اتھارٹی کون ہے؟ کس کے جاری کردہ سرٹیفکیٹ تسلیم کیے جائیں؟ الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے اور سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا تھا. 11 ججز کا فیصلہ تھا. الحمدللہ آج وہ امپلیمنٹ ہو گیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی پہ کاٹا لگانا چاہ رہے تھے, وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس پہ بین لگاؤ, آج ان کے لیے بڑا سبق ہے. الحمدللہ تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم. فیصلہ آتے ہی پی ٹی آئی کے کیمپ میں خوشی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا. الیکشن کمیشن کے فیصلے پر خوشی ہوئی. پی ٹی آئی پر پابندی لگانے والوں کے لیے بڑا سبق ہے. پی ٹی آئی کو 3 کروڑ عوام نے ووٹ دیا. آج قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت بن گئی. کراس کر دینے کا مطلب تو بڑا خوفناک ہوتا ہے. یہ کس کا اختیار ہے کہ کسی کے اوپر کوئی کراس لگا لے؟ ہماری جماعت سے بھی مشاورت نہیں ہوئی. خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے وہ اس وقت فاشزم کا شکار ہے. ہمیں ان کے جواب میں فاشزم نہیں پھیلانا چاہیے. کسی پر کراس لگانا بہت خوفناک ہوتا ہے. یہ اختیار کسی کو نہیں. برداشت کا رویہ اپنانا چاہیے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ کا اے آر وائی کو انٹرویو.
کہا خواجہ آصف جہاں دیدہ ہیں آئینی پگھلاؤ کی بات سوچ سمجھ کر کی. ملک میں اس وقت اصول اور قانون کے تحت نظام نہیں چل رہا. چیزیں درست نہ چل رہی ہوں تو پھر کسی حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں. صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ میں از خود نوٹس سماعت کے لیے مقرر. جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 29 جولائی کو سماعت کرے گا. جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بینچ کا حصہ. اٹارنی جنرل DG FIA سیکرٹری داخلہ IG اسلام آباد سمیت دیگر کو نوٹسز جاری. تحریک انصاف کے ترجمان رؤوف حسن سمیت 10 ملزمان کا مزید 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. 27 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. PTI سیکریٹریٹ سے گرفتار 2 خواتین کی ضمانت منظور. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے 50,000 ہزار روپے مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم دے دیا. لارڈ ڈیننگ کا بڑا مشہور ایک کوٹ ہے, There is no such thing as justice. There is always justice according to law. ہم نے جو انصاف ڈسپینس کرنا ہے وہ قانون اور قاعدے سے کرنا ہے. ہر وقت ہر جگہ اپنے کانشیس کے حساب سے نہیں کرنا. وکلاء اور ججز کتاب اور قانون سے کبھی رشتہ نہ توڑیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کا کہنا ہے ہم نے جو انصاف فراہم کرنا ہے وہ قانون اور قاعدے سے کرنا ہے. ہر جگہ اور ہر وقت اپنے ضمیر کے حساب سے انصاف فراہم نہیں کرنا ہوتا. بانی PTI اور بشرا بی بی کی نئے توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف درخواست. معاون وکیل کا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر اعتراض. بانی PTI کے کیس نہ سننے کی استدعا. چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس منتقل کرنے کی استدعا مسترد کر دی. ریمارکس دیے اس طرح تو نیا ٹرینڈ شروع ہو جائے گا. سلمان اکرم راجہ سے کہیں آ کر دلائل دیں. اس حوالے سے جسٹس بابر ستار کا آرڈر پڑھ کر آئیے گا. سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی. تحریک انصاف کا پارلیمنٹ کے سامنے تیسرے روز بھی بھوک ہڑتالی کیمپ. ارکان اسمبلی کی شرکت. پاکستان تحریک انصاف کل ملک گیر احتجاج کرے گی. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں اسیران کی رہائی, بڑھتی مہنگائی کا خاتمہ اور شفاف انتخابات ہمارے بنیادی مطالبات ہیں. بانی PTI وزیر اعظم بنیں گے تبھی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. کراچی میں حادثے کا شکار. آئل ٹینکر ہٹانے کے بعد بلوچ کالونی پل ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. آئل ٹینکر سے 15 گھنٹے تک جیٹ فیول رستا رہا. لوگ مٹی کا تیل سمجھ کر بوتل, برتن اور ڈرم میں بھرتے رہے. پولیس نے عوام کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا. حادثے میں آئل ٹینک الگ ہو کر کار پر گرا جس سے ایک شخص جاں بحق ہوا تھا. اس گروپ میں ایک لڑکی تھی شہزادی نام کی, اس نے کہا کہ ہمارا آفیشیل گروپ ہے, اس میں آپ آئیں بات کرتے ہیں. خدا رہا مجھے اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا, میں مسٹیپ ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ لوگ بھی مجھے معاف کریں. ARY نیوز کا نام استعمال کرنے والا جعلساز گروپ بے نقاب. مانسہرہ میں مقدمہ درج, ایک ملزم گرفتار. ARY کا جعلی لوگو اور موبائل برآمد. دوران تفتیش ملزم طارق نے اعتراف جرم کر لیا. کہا مجھ سے غلطی ہوئی, معافی کا طلبگار ہوں. DPO مانسہرہ شفیع اللہ کا کہنا ہے گروہ میں خواتین اور دیگر ملزمان شامل ہیں. بیرون ملک مقیم ملزم کو انٹرپول کی مدد سے گرفتار کیا جائے گا. پاکستان یوتھ کانفرنس کرنے جا رہی ہے. یوتھ کنونشن میں 28 جولائی کو شام 5 بجے ایکسپو سینٹر میں دوسرا پروجیکٹ ہمارا جو ہے وہ ہم 1 اگست کو ہم نیشنل شجرکاری مہم شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی سے. MQM پاکستان یوتھ کنونشن کرنے جا رہی ہے. کراچی کے نوجوان آئیں اور اس کا حصہ بنیں. مصطفیٰ کمال کہتے ہیں 1 اگست سے قومی شجرکاری مہم بھی شروع کی جا رہی ہے. یہ پولیٹیکل سٹنٹ نہیں, پاکستان کی تعمیر نو کے لیے ہے. چاند روشن چمکتا ستارہ رہے, سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے. وفاقی حکومت نے حرمت پرچم مہم کا آغاز کر دیا. جرمنی واقعے کے خلاف وفاقی کابینہ کے ارکان نے قومی پرچم کے ہمراہ تصاویر سوشل میڈیا پر جاری کر دیں. قومی پرچم سے والہانہ محبت کے پیغامات بھی تحریر.
ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستانی کونسل خانے پر حملے پر جرمن حکومت نے معذرت کی، مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ہمارا کونسل خانہ جرمن انتظامیہ کے ساتھ ذمہ داران کی گرفتاری میں معاونت کر رہا ہے۔ مانچسٹر ایئرپورٹ پر برطانوی پولیس اہلکاروں کا پاکستانی نژاد شہریوں پر بدترین تشدد، ماں بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، اہلکار مکے اور لاتے برساتے رہے، ویڈیوز بنانے والوں کی بھی درگت بنا دی، موبائل فون چھین لیا، سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا ہوا تو پولیس اہلکار کو معطل کر دیا گیا۔ پولیس تشدد کے خلاف برطانیہ میں احتجاج، راجڈیل میں پولیس اسٹیشن کے باہر مظاہرہ، تشدد میں ملوث اہلکاروں کی گرفتاری کا مطالبہ، رکن پارلیمنٹ افضل خان اور ناز شاہ کا شدید تشویش کا اظہار، تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ عامر خان کا بھی اظہار افسوس، کہا مانچسٹر ایئرپورٹ پر جو ہوا ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا امریکی ایوان نمائندگان سے خطاب، فلسطینی نژاد رکن رشیدہ طلائب نے خاموش احتجاج کیا، دیگر ارکان نے نیتن یاہو کے خطاب کا بائیکاٹ کیا۔ ایوان سے نیتن یاہو کے خطاب کے دوران رشیدہ طلائب نے جنگی مجرم کا کارڈ اٹھائے رکھا۔ سابق اسپیکر نینسی پیلوسی نے نیتن یاہو کے خطاب کو امریکی کانگریس کی تاریخ کا بدترین خطاب قرار دیا۔ نیتن یاہو کے کانگریس پہنچنے پر کیپٹل ہل کے قریب ہزاروں افراد کا احتجاج، مظاہرین نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور نسل کشی بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اقتدار نوجوان نسل کو سونپنا چاہتا ہوں، پارٹی کے اتحاد کے لیے صدارتی دور سے باہر ہوا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں سپریم کورٹ اصلاحات ہماری جمہوریت کے لیے ضروری ہیں، میں نے پہلی سیاہ فام خاتون کو صدارتی امیدوار نامزد کیا، پیوٹن کو کسی صورت یوکرین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے، غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، مغویوں کی محفوظ واپسی کے لیے کوشاں ہیں۔ ریڈ لائن پروجیکٹ کے ترقیاتی کام کی وجہ سے علاقے کے لوگ پریشان ہیں، پروجیکٹ پر کام تیز کیا جائے، عوام کو ٹریفک جام کی صورتحال کا سامنا نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت BRT ریڈ لائن کے پروجیکٹ کے حوالے سے اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ نے جناح ایونیو کو 2 ماہ کے دوران مکمل کر کے ٹریفک کے لیے کھولنے کی ہدایت کر دی، کہتے ہیں BRT ریڈ لائن کے مسائل حل کرنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو UK اپارٹمنٹ روڈ، عسکری پارک، جیل چورنگی سے کچرا اٹھانے کی ہدایت بھی کی۔ پاکستان برآمدات بڑھانے کے حوالے سے انتہائی کمزور ملک ہے۔ IMF نے تجارت سے متعلق رپورٹ حکومت پاکستان کے حوالے کر دی۔ رپورٹ میں ادائیگیوں پر پابندی، درآمدات میں رکاوٹیں اور ایکسچینج ریٹ کو بنیادی وجوہات قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے برآمدات بڑھانے کے لیے مقامی صنعت کی پیداوار میں مزید ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے۔ ٹیکسٹائل، ایگریکلچر پروڈکٹس کے سوا دیگر شعبوں کی برآمدات بڑھانا ہوگی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اگست میں ہوگا۔ اجلاس میں پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری کا امکان ہے۔ اکیس جولائی 2024 1 لاکھ سال کی انسانی تاریخ میں دنیا کا گرم ترین دن قرار۔ یورپی یونین کی کلائمیٹ چینج سروس کے مطابق 21 جولائی کو عالمی سطح پر اوسط درجہ حرارت 17.9 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ 21 جولائی کو کراچی میں رات 1 بجے بھی گرمی کی شدت 55 ڈگری سینٹی گریڈ تھی۔ کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ بے قابو، 6000 ایکڑ رقبہ جل کر راکھ بن گیا۔ تیزی سے پھیلتی آگ نے آبادی کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شہری گاڑیوں میں پھنس گئے ہیں، کئی گھر جل کر تباہ ہو گئے۔ متاثرہ علاقوں سے سینکڑوں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ آگ پر قابو پانے کے لیے فضائی اور زمینی آپریشن جاری ہے۔ ویمنز ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں کل ٹکرائیں گی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں بھی سیمی فائنل میں مد مقابل ہوں گی۔ چیمپئن کا فیصلہ اتوار کو ہونا ہے۔ پیرس
यूथ ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब कल होगी। तारीख में पहली बार तकरीब दरिया में मुनक्किद होगी। 206 मुल्कों के 10,714 एथलीट्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। फ्रांस में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से सख्त सिक्योरिटी होगी। पेरिस ओलंपिक्स में फुटबॉल मैचेस का आगाज। मराकश ने अर्जेंटाइन को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। तमाशाइयों की जानिब से मुदाखलत के बायस मैच 1 घंटे तक रुका रहा। टीमों को मैदान से बाहर जाना पड़ा। ग्राउंड खाली करवाकर मैच को मुकम्मल करवाया गया। स्पेन ने उज़्बेकिस्तान को 2-1 से मात दी। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के नाम एक और एजाज। पेरिस के ग्रेवन म्यूजियम ने किंग खान के नाम का सिक्का जारी कर दिया। सोने के सिक्के पर उनकी तस्वीर भी बनी है।